کہ ہندوستان کے اندر یہ دل در حقیقت سیاسی اعتبار سے مسلمان کو پارلیمنٹ کی نمائندگی سے باہر نکالنا ہے، اور مسلمان کے ساتھ جو کچھ آج کیا جا رہا ہے یہ اس ملک کی فرقہ پرست ذہنیت برابر 60 سال سے کرتی چلی آئی ہے۔ حالانکہ مسلمان کا اس ملک کے اوپر، اس ملک کو سنوارنے میں، غلامی سے نجات دلانے کے اندر مسلمان کا اس ملک میں بہت بڑا حصہ، بلکہ مسلمان کا اس ملک پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے کہ اگر کانگریس کا وجود 1884 اور 85 کے اندر ہوا اور اس طرح اس نے اس ملک کی آزادی میں 70-75 سال کام کیا ہے، تو مسلمان نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سال تک دی ہیں۔ سن 1803 کے اندر کسی دلی کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس دن ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، اس دن انہوں نے اسی دلی میں اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس غلام ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہے۔ یہ آواز کسی نواب کی نہیں تھی، کسی راجہ مہاراجہ کی نہیں تھی، ایک عالم دین کی آواز تھی، اور اس وقت کی آواز تھی جب کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ دلی کے اندر بیٹھ کر آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کا اعلان کر سکے۔ حضرت شاہ صاحب نے اسی دلی میں اعلان کیا، اور اس اعلان کے نتیجے میں ان کو انگریز نے زہر دیا، وہ اندھے ہو گئے، ان کے جسم کے اوپر چھپکلی کی اکٹن لگا دی گئی، ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے، ان کی جائیداد کو قرض کر لیا گیا، ان کو دلی سے نکال کر باہر کر دیا گیا، لیکن اس مرد مسلمان کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے 2 شاگردوں کو کھڑا کر دیا، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی کو، جنہوں نے اس ملک کے اندر دورے کیے، لوگوں سے جہاد، آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کی اپنے ہاتھ پر بیعت لی، عہد کیا، اور پورے ملک کے اندر دورے کر کے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد آزادی وطن 1857 ہے، لیکن وہ تاریخ سے بے خبر ہے۔ سب سے پہلا جہاد 1831 کا جہاد ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سن 1824 میں انتقال کر گئے، اسی دلی میں انتقال ہوا۔ مہدیوں میں جا کر دیکھو، قبر بنی ہوئی ہے اس پر
ناگپور میں ایک نواب تھے فرزند علی خان، مولانا نے جہاد کے لیے بیعت لی، اپنے ہاتھ پر عہد لیا، اور انہوں نے اس زمانے میں جب ایک بکری 8 آنے کی 10 آنے کی ملا کرتی تھی، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1 لاکھ چاندی کے سکے کا چندہ دیا تھا، جو اس زمانے کی چیز ہے۔ آج اگر اس کی قیمت ہو تو کروڑوں روپیہ ہوگا۔ اور یہی نہیں، اپنے ایک جوان بیٹے کو مولانا کے سپرد کیا اور یہ کہا کہ میں آزادی وطن کے جہاد کے لیے اپنا یہ جوان بیٹا آپ کو دیتا ہوں، اور میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی، اسی طرح میرے اس جوان بیٹے کی گردن پر آزادی وطن کے لیے جہاد کرتے ہوئے چھری چلائی جائے۔ یہ اس ملک کے اندر مسلمان کی یہ تاریخ ہے، یہ ہماری یہ قربانی 10-20 سال کی نہیں ہے، ہماری قربانی 150 سال کی قربانی ہے۔ پھر 1857 کے اندر سن 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گیا، دونوں لیڈر شہید ہو گئے، جو لوگ بچے تھے وہ پھر یہاں آئے اور میدان بدل کر 1857 کے اندر جہاد کیا۔ دلی والے نہیں جانتے، اسی دلی کے اندر 1857 کے اندر جب گورنمنٹ انگریز نے یہ دیکھ لیا کہ جب تک مولوی زندہ رہیں گے چین و سکون سے حکومت نہیں ہو سکتی، اسی دلی میں اعلان کیا تھا کہ جس کے چہرے کے اوپر مولوی ہونے کی نشانی ملے، جس کا لباس مولویوں کا نشان لباس ہو، بغیر کسی مقدمے کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس دلی کے اندر 34,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ یہ دلی جو مرکز تھا علم نبوت کا مغل بادشاہوں کے زمانے سے، اس کا حال یہ ہو گیا کہ اس دلی کے اندر اگر باہر کا کوئی آدمی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو پوری دلی میں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملتا تھا۔ ہماری یہ قربانیاں ہیں۔ پھر کانگریس کو آگے بڑھایا ہم نے کانگریس کے اندر آزادی وطن کے لیے کام کرنے کا ذوق و شوق پیدا کیا، ورنہ تاریخ پڑھنے والے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، اسی دلی کے اندر جب کانگریس کا پہلا جلسہ ہوا ہے تو اس جلسے کے اندر جو تجویز ہے ان کے اندر یہ دم خم نہیں تھا کہ وہ آزادی وطن کے لیے تجویز پاس کر سکتے۔ انہوں نے جو تجویز پاس کی ہے اس کو اٹھا کر دیکھو کتابوں کے اندر، اس میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی دور کے جو 2 جہادوں کے نتیجے میں 1831 اور 1857 کے جہاد کے نتیجے میں گورنمنٹ برطانیہ اور ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، کانگریس ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ آزادی وطن کے بگڑ کو بچا سکے۔ یہ مسلمانوں کا دم خم ہے، ہمارا دم خم ہے، ہمارے علماء کا دم خم ہے کہ گئے اور کانگریس پر قبضہ کیا اور کانگریس کو مجبور کیا کہ وہ آزادی وطن کے لیے آواز اٹھا سکے۔ یہ ہمارا وجود تھا۔ یہاں تک کہ میرے بھائی وقت کم ہے، میں اسے مختصر کرتا ہوں۔ 1947 آیا اور 1947 کے بعد اس ملک کی حکومت پر میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتوں کا اثر پڑنے لگا۔ یقیناً کانگریس نے حکومت کی، کانگریس آئی برسر اقتدار، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ کانگریس اگرچہ اپنے اصول کے اعتبار سے فرقہ پرست نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے کانگریس کا اقتدار مضبوط ہوتا رہا، پٹیل کی اولاد فرقہ پرست طاقتیں کانگریس کے